بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے چینی صدر کی موجودگی میں اتنا بڑا اعلان کیا ہے کہ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سمیت امریکہ، اسرائیل سارے کے سارے ہل کے رہ گئے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اوپر اب سب کی نظریں ہیں۔ پاکستان کے اوپر اب سب نے نظر جما لی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر نیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر آ گیا ہے، اور جنرل عاصم منیر نے جس طریقے سے انڈیا کو للکارا، اس کی وجہ سے سب خوش ہیں، خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں، اسلامی ممالک، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف جو مودی کی پالیسیز ہیں، مودی کا جو ظلم و ستم ہے، اس کے خلاف ایک ایسا تگڑا جواب دیا جنرل عاصم منیر نے آتے ساتھ ہی ایل او سی کا جب دورہ کیا۔ اس کے بعد چین بڑا خوش ہوا، کیونکہ چین کا دشمن ہے۔ چین کی دشمنی بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے پاکستان کی دشمنی ہے انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، مودی کے ساتھ۔ اس وجہ سے چین بڑا خوش ہوا ہے، اور وہاں پر جب چینی صدر نے سعودی عرب کا دورہ کیا تو وہاں پر یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہاں پر جو معاہدے ہوئے ہیں، وہاں پر جو اہم ترین میٹنگز ہوئی ہیں، وہاں پر جنرل عاصم منیر کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، خاص طور پر، کیونکہ جنرل عاصم منیر نے آتے ساتھ ہی جو اتنے بڑا اعلان کیا تھا اور اتنا تگڑا جواب دیا تھا، وہ کسی اور نے آج تک نہیں دیا اس طریقے سے۔ اور یہی بات کرتا تھا عمران خان۔ اب عمران خان اور جنرل عاصم منیر دیکھیں، دونوں کا کمبینیشن بڑا لیتل بننا ہے۔ اب سب سے پہلے تو دعوت آنی ہے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی جانب سے، کیونکہ وہاں پر ہوتے ہوئے چینی صدر کی موجودگی میں پاکستان کے لیے دو اہم ترین اعلان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں سے دورے کی دعوت ملنی ہے جنرل عاصم منیر کو، اور ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں پرائم منسٹر کو نہ بلایا جائے، کیونکہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے یہ لوگ تنگ آ گئے، یہ لوگ واقعی میں تنگ آ گئے۔ یہ جو شہباز شریف جا کے وہاں پر حرکتیں کرتا ہے، مانگتا ہے، بیکاری بن جاتا ہے، وہ لوگ تنگ آ گئے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے، یہ جو بیکاری بن کے آ جاتا ہے، اس کو مت لے کر آنا۔ یہ تو بڑا کلیئر ہے، اسی لیے صرف جنرل عاصم منیر کو بلایا۔ جنرل عاصم منیر نے جب سے چارج سنبھالا ہے، ابھی انہوں نے ساری کی ساری پولیٹیکل، اکنامک، بارڈر کی سچویشن، انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز، ان کے اوپر ساری بریفنگ لی ہے، اور ان کے اوپر اپنے آرڈرز دیے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو چینجز کرنی تھی۔ لیکن جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور ساتھ ہی جو انٹرنیشنل پاکستان کی جو پوزیشن ہے، اس کے اوپر ابھی جنرل عاصم منیر نے ایکشن لینا ہے، اور جو پہلا جو ٹور ہونا ہے وہ ہونا ہے سعودی عرب کا۔ محمد بن سلمان، دیکھیں محمد بن سلمان پاکستان کے بڑے فین ہیں، اور اسی طرح سے چین اور محمد بن سلمان، سعودی عرب، دونوں کی جو اٹیچمنٹ ہے ود پاکستان وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسی پوزیشن کے اوپر ہے، اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر ہے، جیوگرافی کے حساب سے، جیوگرافک سچویشن کے حساب سے وہاں پر پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، بڑی مضبوط ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی ہمیشہ جو اہمیت ہے بہت زیادہ رہی۔ لیکن آج کے دور میں اس ٹائم جہاں پر حالات بالکل بدل رہے ہیں، چین ایک نئی سپر پاور بن کے سامنے آ رہا ہے، سعودی عرب جو کہ ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں، جس طرح سے عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اسی طریقے سے محمد بن سلمان بھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے، اور روس کے ساتھ، چین کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، ان کے ساتھ کرنسی کی، ان کے ساتھ آئل کی، ہر طرح کی ڈیل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ مائنس ہو گیا ہے، امریکہ کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، امریکہ اب کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کی جو اہمیت ہے، پاکستان کے اندر جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا، اس سے یہ دونوں ممالک سب سے پہلے ناخوش ہوئے تھے، ایک تو سعودی عرب اور دوسرا چین تو خاص طور پر بڑا ناراض ہوا تھا اس بات کے اوپر، اور بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر، پاکستان کے معاملات میں، حالانکہ وہ زیادہ کمنٹ نہیں کرتے، زیادہ بات نہیں کرتے، یہ ڈپلومیٹک نارمز کے بھی خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود چینی سرکاری میڈیا نے اس بات کو چھاپا، اس بات کو لکھا، اس کے اوپر تبصرہ کیا، جو پاکستان کے اندر چینج ہوا، رجیم چینج آپریشن، اس کے اوپر بڑی کھل کر بات کی۔ یہ عمران خان کے حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا۔ اب اصل میں بات شروع ہوتی ہے جب جنرل عاصم منیر نے آ کے چارج سنبھالا ہے، کیونکہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ بقول عمران خان کے جنرل باجوہ حکومت کو سپورٹ کرتے رہے، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور ان کو لانے میں اہم کردار ادا کیا۔
اب عمران خان ایسی پوزیشن کے اوپر آ چکا ہے جہاں پر عمران خان کو اب کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں، ان کی سپورٹ نہیں چاہیے، کیونکہ اب پبلک عمران خان کے ساتھ ہے، اب عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب جو پاکستانی جو 21-22 کروڑ ہے، اب عمران خان ان کی آواز بن گیا۔ اس وجہ سے اب عمران خان کی جو آواز ہے پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی سب سے زیادہ سنی جا رہی۔ لیکن جب یہاں پر سچویشن بنتی ہے تو جتنے سفارت خانے ہیں جو خاص طور پر اہم سفارت خانے ہیں، جس کے اندر چین ہے، سعودی عرب ہے، امریکہ ہے، UAE ہے اور اس طرح کے جو ممالک ہیں، ان میں خاص طور پر رپورٹس ہوتی ہیں، یہاں سے بریفنگ ملتی ہے کہ پاکستان کے اندر کون سا سیاستدان زیادہ پاپولر ہے، دیکھیں امریکہ کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی۔ امریکہ نے جو حرکت کی اس سے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم نے کتنا بڑا بلنڈر کیا عمران خان کو ہٹا کے، کیونکہ عمران خان تو بڑا پاپولر ہو گیا پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں جو اس کی پاپولیرٹی وہ تو آسمان پہ پہنچ گئی ہے۔ اس وجہ سے اب ہمیں یو ٹرن لینا چاہیے، بجائے کہ یہ عمران خان کو کچھ کہتے، انہوں نے خود یو ٹرن لے لیا۔ امریکہ نے یو ٹرن لیا اور اس سازش کے اوپر جو سازش کی تھی عمران خان کے خلاف، اب انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، کیونکہ جو محمد بن سلمان ہے اس نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ مجھے کسی کی ڈکٹیشن نہیں چاہیے، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں روس کے ساتھ ڈیل کروں۔ عمران خان کیا کر رہا تھا؟ عمران خان بھی روس کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، چین کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، انڈیپینڈنٹ۔ عمران خان نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی دوستی رکھوں گا، امریکہ کے ساتھ، جو بائیڈن کے ساتھ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر روس کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں تو ہمیں امریکہ سے پوچھنا پڑے، یا ہمیں چین کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں تو ہمیں امریکہ سے پوچھنا پڑے، یہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے امریکہ بڑا ناراض تھا، امریکہ کو بڑا غصہ تھا، اور امریکہ نے پھر غصہ نکالا عمران خان کو ہٹا کے۔ اب محمد بن سلمان اور چین یہ دوبارہ اکٹھے ہو کے اتنا مضبوط اسٹرانگ میسج گیا پوری دنیا کو، خاص طور پر امریکہ کو، جو بائیڈن کو، اور اس کے بعد پاکستان کو اب ساتھ میں لایا جا رہا ہے۔ اور پاکستان سے کس کو چنا گیا ہے؟ جنرل عاصم منیر کو۔ جنرل عاصم منیر اصل میں وہ سپہ سالار پاکستان کی تاریخ میں آیا ہے جو کہ حافظ قرآن ہے، اسلام کی بات کرنے والا، مسلمانوں کی بات کرنے والا، اسٹریٹ فارورڈ، اپرائٹ آدمی، پروفیشنل سولجر، یہ پسند ہوتے ہیں۔ یہی تو اصل میں چاہیے ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ بات کریں، جیسے انڈیا کو قرارہ جواب دیا ہے، یہ اب جنرل عاصم منیر نے نہیں کسی کو چھوڑنا۔ اگر پاکستان کی طرف کسی طرف سے بھی کوئی چیلنج ہوگا، انٹرنلی یا ایکسٹرنلی، جنرل عاصم منیر نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ کرپشن کا مسئلہ ہو، سیکورٹی کا مسئلہ ہو، انٹرنیشنل چیلنج ہو، کچھ بھی ہو، جنرل عاصم منیر نے اب کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور جنرل عاصم منیر کا یہ جو پہلا ٹور ہوگا سعودی عرب کا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد چین ہو اور افغانستان، یہ 3 اہم ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی لوکیشن، پوزیشن، فائنینشیل اور ہر طرح سے پاکستان کی جو ڈیل ہے وہ بڑی اور طرح کی ہوتی ہے، یہ ہسٹری بتاتی ہے پاکستان کی۔ اب جو حالات بنے اس میں جنرل عاصم منیر کا یہاں جانا، ان ممالک کا ٹورز کرنا سب سے اہم ہے، اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی دعوت بس آنے والی ہے۔